دوستو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ مجھے کافی عرصے بعد نظر آیا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو قریب آ کر گرم جوشی سے ملا اور قریبی ہوٹل میں لے گیا۔ بیٹھتے ہی اس نے ایک چائے کا آرڈر دیا تو میں نے چونک کر پوچھا، تم نہیں پیو گے؟ کہنے لگا، سر عرصہ ہوا میں اب چائے نہیں پیتا۔ مجھے اس کے جواب پہ تعجب ہوا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ شروع سے ہی چائے کا شوقین ہے۔ تم نے کیوں چھوڑ دی؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ مجھے لگا چائے کی زیادتی کی وجہ سے کوئی طبی مسئلہ ہو گیا ہوگا، جس کی وجہ سے چائے چھوڑنی پڑی۔ کہنے لگا، سر آدھی چائے نے ادھورا کر دیا ہے۔ عجیب الجھا سا جواب تھا۔ میں نے الجھن آمیز انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ وہ ہنس پڑا۔ ہنستے ہی اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، اور اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی کسی کہانی کا پتہ دے رہی تھی۔ مجھے پوری بات تفصیل سے بتاؤ، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ کہنے لگا، سر آپ کو تو ضرور بتاؤں گا۔ بتاؤ پھر۔ میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سر کچھ عرصہ پہلے ایک مہربان ہمارے گھر میں مہمان بن کر آئی تھی۔ میری طرح وہ بھی چائے کی شوقین تھی۔ میں نے جیسے ہی چائے کے کپ کو ہاتھ لگایا، حسب معمول وہ آدھم کی۔ ہاف آف! اس نے کمرے سے نکلتے ہی نعرہ بلند کیا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ میں جب بھی صبح چائے پینے لگتا، وہ کسی کونے سے نکل کر دھمکتی، ہاف آف! وہ اپنا مخصوص جملہ دہراتی، اور میں بادل ناخواستہ کپ میز پر رکھ کر اس کی طرف دیکھتا کہ خالی کپ لاؤ، تو میری نظروں کا مطلب سمجھ کر آنکھیں مٹکا کر کہتی، ایسے نہیں ویسے، اور میں آدھا کپ پی کر آدھا اس کے لیے چھوڑ دیتا۔ تب تک وہ انتظار کرتی، اور میں جیسے ہی آدھا کپ میز پر رکھتا، وہ بلی کی طرح جھپٹ کر اسے اٹھاتی اور ہونٹوں سے لگا لیتی۔ پہلے پہل تو مجھے یہ سب عجیب سا لگتا تھا، بلکہ کوفت ہوتی تھی، مگر آہستہ آہستہ میں عادی ہوتا گیا۔ اب میں خود ہی آدھا کپ چھوڑ دیتا تھا۔ وہ بلا کی شوخ اور چنچل تھی، اس لیے میرے گھر والے بھی اس کی کسی بات کا برا نہیں مناتے تھے۔ کہہ دیتے کہ اس کی عادت ہی ایسی ہے۔ وہ ہمارے قریبی رشتہ داروں میں سے تھی۔ اسے پڑھنے کا شوق تھا، اور گاؤں سے کالج دور ہونے کی وجہ سے اسے بھروسہ ہونے کے ناطے ہمارے گھر بھیج دیا گیا۔ حالانکہ اسی شہر میں اس کے 2 تایا بھی رہتے تھے، لیکن بھروسہ ہم پر کیا گیا تھا۔ پہلے 2-4 دن تو وہ اپنے آپ میں سمٹی سمٹی سی رہی۔ مجھے لگا لڑکی سنجیدہ طبیعت کی ہے، اچھا وقت گزرے گا، کیونکہ میں خود بھی سنجیدہ طبیعت کا تھا۔ مگر میرا خواب اس وقت چکنا چور ہو گیا جب چھٹے دن اس نے میرے ہاتھ سے اچانک چائے کا کپ اچک لیا اور منہ بنا کر بولی، بس بھی کرو، کتنی چائے پیو گے؟ کب سے دیکھ رہی ہوں کہ مجھے بھی پوچھو گے۔ میں ہکا بکا سا اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا، اور میری امی مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھیں۔ پھر اس کے بعد وہ کھلتی گئی، اور 1 ماہ کے قلیل عرصے میں ایسے لگنے لگا جیسے یہ اسی کا گھر ہے اور ہم اجنبی ہیں، یا شاید صرف میں اجنبی تھا بس، کیونکہ امی ابو تو اس کی آمد سے بہت ہی خوش تھے اور اس کی طرفداری بھی کرتے تھے۔ بس میری ذرا اس سے کم بنتی تھی۔ ہم 2 بہن بھائی تھے۔ بہن مجھ سے بڑی تھی، تو اس کی تعلیم مکمل ہوتے ہی 2 سال پہلے اس کی شادی کر دی گئی۔ امی کی تو کوشش تھی کہ دونوں کی ایک ساتھ ہی شادی کی جائے، تاکہ گھر میں کوئی تو ہو جو امی کا ہاتھ بٹا سکے، مگر میں ابھی پڑھ رہا تھا، اس لیے صاف انکار کر دیا کہ جب تک پڑھائی مکمل نہیں ہوتی شادی کا سوچنا بھی مت۔
اور جب سے زویا آئی تھی امی کو آرام مل گیا تھا۔ امی بس تھوڑا بہت کچھ کر لیتی تھیں، وہ بھی زویا کی غیر موجودگی میں، ورنہ وہ امی کو کچھ کرنے ہی نہ دیتی تھی۔ جس دن کالج سے چھٹی ہوتی وہ کسی بدروح کی مانند پورے گھر میں چکراتی پھرتے، اور گھر کی صفائی سے لے کر کپڑے دھونے تک سب خوشی خوشی کرتی تھی۔ امی بھی اس کا ہاتھ بٹا دیتی تھیں، لیکن زویا کی کوشش ہوتی کہ سارے کام وہی کر لے، اور پھر ایسے میں اس کو ہی ترجیح ملنی تھی، کیونکہ میں کون سا امی کو کپڑے دھو کر یا کھانا بنا کر دیتا تھا۔ اس کی ہر شوخی پر اسے امی ابو کی حمایت حاصل تھی۔ یوں تو وہ میرے بھی کام کرتی تھی، کمرے کی صفائی اور میرے کپڑے دھونے سے لے کر استری کرنے تک سب وہی کرتی تھی، لیکن میں سمجھتا تھا کہ اس کے احسان کا بدلہ میں اسے کالج لانے لے جانے میں پورا کر دیتا ہوں، اس لیے کبھی اس کا مشکور نہیں ہوا۔ حالانکہ اس نے کئی بار مجھ سے کہا بھی کہ کبھی شکریہ بھی کہہ دیا کرو۔ جواب میں میں اسے کہہ دیتا کہ میں نے تمہیں کبھی کہا کہ میرا شکریہ ادا کرو؟ روز تمہیں نوکر کی طرح پک اینڈ ڈراپ کرتا ہوں، خیر تم تو لگتے بھی نوکر ہی ہو۔ اس نے زبان نکال کر مجھے چڑھایا۔ میرا دل کیا اسے چھت پر لے جا کر دھکا دے دوں، مگر میں صرف سوچ سکتا تھا، کر نہیں سکتا تھا، اس لیے خود پہ ضبط کیا۔ اس کا اور میرا کالج پاس پاس ہی تھا، اس لیے اس کو لے جانے اور لانے کی ذمہ داری بھی میری ہی تھی۔ حالانکہ اس ظلم پر میں نے بہت احتجاج کیا تھا، مگر نکار خانے میں طوطی کی کون سنتا ہے، الٹا مجھے ہی کھری کھری سنا دے گئی کہ تم نے کون سا اسپیشل اس کے لیے جانا ہے، یا زویا کے بیٹھ جانے سے تمہاری بائک کا خرچ بڑھ جائے گا۔ میرے پاس کوئی معقول بہانہ نہیں تھا، ہوتا بھی تو کون سا گھر والوں نے مان لینا تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی ڈیوٹی دینا پڑ رہی تھی۔ اگرچہ چائے مجھے بہت پسند تھی، مگر وہ تو چائے کی دیوانی تھی۔ اکثر کہتی تھی کہ چائے میرا دوسرا عشق ہے، اور پہلا؟ میں پوچھتا تو وہ خاموش ہو جاتے۔ پہلا عشق کتابیں ہوں گی، میں خود ہی اندازہ لگاتا، کیونکہ اسے پڑھنا بہت پسند تھا۔ کالج کی کتابوں کے علاوہ بھی وہ ناول، سٹوری، اخبار جو بھی ملتا اسے چاٹ جاتی تھی۔ خاص طور پہ لو سٹوریز بہت پسند تھیں اسے، اور مجھے ان سے الجھن ہوتی تھی۔ ہر روز اس نے معمول بنا لیا تھا کہ میری آدھی چائے ضرور پینی ہے، اور مجھے بھی جیسے عادت سی ہو گئی تھی۔ اب وہ جانتی تھی کہ آدھے کپ سے میرا گزارا نہیں ہوگا، اس لیے فوراً ہی میرے لیے چائے کا دوسرا کپ لے آتی تھی۔ ایک بار میں نے اس سے پوچھا تھا کہ ایسا کیوں کرتی ہو؟ جواب دینے کی بجائے اس نے عجیب سی نظروں سے چند پل مجھے گھورا اور فلسفیانہ انداز میں بولی، کچھ کام صرف دل کی خوشی کے لیے بھی کیے جاتے ہیں، چاہے ان کی وجہ ہو یا نہ ہو۔ دل بھی بے وجہ خوش نہیں ہوتا، میں نے دھیرے سے کہا۔ تو اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور زیر لب الو کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ میں منہ پھاڑے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ لفظ الو میں نے سن لیا تھا، اور ایک بار پھر دل کیا کہ اسے چھت پر لے جا کر دھکا دے دوں، مگر ضبط کرنا پڑا کیونکہ یہ ناممکن تھا۔ 2-3 ماہ بعد وہ 1-2 دن کے لیے اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ اس بار واپس آئی تو امی کہنے لگیں، زویا کے بنا ایسا لگتا ہے جیسے ہم گھر میں نہیں کسی جنگل میں رہ رہے ہو۔ جنگل تو اس کی موجودگی سے لگتا ہے امی، میں نے فوراً جواب دیا۔ ایسے لگتا ہے جیسے اس جنگل میں یہ شیرنی ہے اور ہم سہمے سہمے سے خرگوش۔ میری بات پر زویا نے حسب عادت مجھے گھورا۔ آنٹی دیکھ لیں اس کو، وہ امی سے لاڈ بھرے انداز میں بولی، جیسے ایک بیٹی اپنی ماں سے شکایت لگائے اور اسے یقین ہو کہ اس کی ہی حمایت کی جائے گی۔
आंटी तो कई साल से देख रही हैं मुझे, अब तुम देख लो। अम्मी के कुछ बोलने से पहले ही मैं बोल पड़ा था। जैसे तुम सड़ियल हो ना, इसे देखना नहीं झेलना कहते हैं। आंटी देख नहीं रही, झेल रही हैं तुमको, सड़ियल। जोया ने जवाबन तंज किया और खिलकर हंस पड़ी। अम्मी ने भी हंसने में उसका साथ दिया था। इस बार घूरने की बारी मेरी थी। उधार रहा। मैंने बेबसी से तिल मिलाते हुए कहा, देख लूंगी तुमको। जोया ने मुंह पर हाथ फेरा। उबैद, बुरी बात, मेहमान है ये हमारी। अम्मी ने जोया के सर पे शफकत से हाथ फेरते हुए मुझे डांटा, लेकिन उनके लहजे में गुस्से की बजाय मोहब्बत थी। जोया की हंसी अचानक गायब हो गई थी। शायद उसे लफ्ज मेहमान पसंद नहीं आया था। उसकी हंसती आंखों में मैंने वाज़े तौर पर नमी सी महसूस की थी। मुझे कपड़े इस्त्री करने हैं, उसने अचानक कहा और उठकर अंदर चली गई। अजीब लड़की है, मैंने दिल में सोचा। वो मेहमान ही तो है यहाँ। जोया को हमारे पास 2 साल हो गए थे और वो 2 साल के लिए ही आई थी। एफए उसने पास वाले गांव के स्कूल से किया था। यहाँ वो बीए करने आई थी क्योंकि उसे बस इतनी ही इजाजत मिली थी, वरना उसका इरादा और शौक तो बहुत ज्यादा पढ़ने का था। उसे बस कुछ दिन तक हमेशा के लिए वापस चले जाना था। कुछ दिन पहले कॉलेज जाते हुए बताने लगी, उबैद, मैं हमेशा के लिए वापस अपने घर जा रही हूँ। हालांकि ये बात मैं भी जानता था। कहने लगी, कहा सुना माफ कर देना। मैंने तुम्हें बहुत कुछ कहा है और शायद बहुत कुछ कहना था, मगर नहीं कहा। साथ ही वो हंस पड़ी। मैं जान गया था कि उसकी हंसी सरासर बेजान और खोखली है। उसमें वो दिलकशी थी ही नहीं जो उसकी हंसी का खासा थे। तुम जबरदस्ती हंस रही हो, मैंने कहा तो वो खामोश हो गई। कॉलेज आने तक वो दोबारा एक लफ्ज नहीं बोली थी। कॉलेज के गेट पर उतरते ही उसने मामूल के मुताबिक मुझे अल्लाह हाफिज कहा और चल पड़ी, मगर ये मामूल के मुताबिक नहीं था। उसके अंदाज में आज जल्दी थी, जैसे मुझसे कुछ छुपाना चाह रही हो, और मुझे उसका लहजा भीगा सा लगा था। मैंने उसे आवाज दी और बाइक खड़ी करके उसके पीछे भागा। वो रुक गई, मगर पलटी नहीं। मैं उसके सामने जाकर खड़ा हुआ। सुनो, मैंने उसे कहा। बोलो, उसने नजरें उठाए बगैर धीरे से कहा था। मेरी तरफ देखो, मैंने प्यार से कहा था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर सख्ती की तो दुनिया की कोई ताकत उसे नजरें उठाने पर मजबूर नहीं कर सकती थी। उसने धीरे से नजरें उठाकर मेरी आंखों में झांका। मुझे झटका लगा। मेरा शक सही था। तुम रो क्यों रही हो? उसकी सुर्ख होती आंखों को देखकर मुझे दुख हुआ था। बस ऐसे ही, उसने कहा और तेजी से चलती हुई गेट के अंदर दाखिल हो गई। मैं वहीं खड़ा चुपचाप उसे जाता देखता रहा। 1 हफ्ते बाद उसका अब्बू उसे लेने आ गया। उसके वालिद ने मेरे अम्मी अब्बू का शुक्रिया अदा किया और कहने लगा कि मुझे सबने कहा था कि जोया को यहां ना भेजो, वरना ये लड़की तुम्हारा मुंह काला करवा देगी। मेरे भाइयों ने भी मना किया, मगर मुझे जोया पे यकीन था कि वो मेरा मान नहीं तोड़ेगी और कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे मेरा सर झुक जाता। मगर बेटी से ज्यादा मुझे आप लोगों पे भरोसा था, जो आपने